حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے، بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رشتے ہمارے لیے اصل۔ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔
اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی۔ صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا، اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے، باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے، میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا، ایک وہ منظر تھا۔ ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ تمہارے، بھائی اتنی سی بات ہے، یہ تمہارے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا، فرمایا یہ تمہارے، اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ حد ہو گئی مدد کرنے کی، بھائی کا بازو پکڑا، گھر لے گئے، کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں، 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو، تمہارے ہو گئے۔ گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے، بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار، ایک یہ موقع رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے، ایک میں کھجوریں زیادہ پکی ایک میں کم پکی، جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں، وہ والا باغ دوں گا، کھجوریں زیادہ پکی ہوئی۔ اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا، یہاں ایک شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا، کہا بھائی ہے اس کو یہاں بسانا ہے، رکھنا ہے، لانا ہے۔ کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی، آدھا بانٹ کے دیا۔ اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگ گئے، بیرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں کو، فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا، اب مال آ گیا ہے، 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، 2 قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا۔ فرمایا بولو، تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے، کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے،
یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہیں، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم میں آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں، فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے، جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن۔ بھائی یاد رکھیں جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا, کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے, حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی, ہاتھ باندھ لیے, گردن باندھ لی, کہنے لگا بلا اپنے رب کو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا, لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے, میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو. اے اللہ مدد فرما. اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی, اے اللہ مدد فرما. اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی, اے اللہ مدد فرما. جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی, کہا اللہ مدد فرما. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے, کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی. گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری. مجھے کسی نے کھولا, نہ مارنے والا نظر آیا, نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا, نہ مجھے کھولنے والا. تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں, میں جبریل امین ہوں, میں جبریل. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. کہا جب تو نے, حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما, تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا, مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا. فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا, اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا. اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا, میں تیرے سرانے. تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری, اب تو یہ والا سوتا بھی. اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو سرکار کا عالم کیا ہو. آپ ذرا ٹھہر کر اس کو سوچیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, یعنی حضور مسکراتے تھے, خوش بڑے ہوتے تھے. کب؟ جب ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوتے تھے, جب ایک جانب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوتے, جب سامنے مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان بیٹھے ہوتے, اور جب کندھوں پر سیدنا امام حسن اور حسین سوار ہوتے تھے, اور جب حضرت بلال اذان دیتے تھے, اور جب جناب سلمان فارسی کھجوریں توڑ توڑ کے لاتے تھے, اور جب حضرت صہیب رومی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے تھے, اور جب جناب ابو ہریرہ سے حضور فرماتے کوئی کام بھی کیا کر, تو وہ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے, فرمایا یہیں بیٹھا رہتا ہے, کوئی کام بھی کر. تو وہ باہر نکلے اور ستون کی اوٹ سے پھر آ گئے کہ حضور میں ہو آیا ہوں, میرا کوئی نہیں دل لگتا کسی جگہ. اور جب وہاں بدو دیہاتی صحابہ آ کے حضور کو مسکرانے والی باتیں سنایا کرتے, اور جب اس محفل نور میں, اس خوبصورت مجلس میں حضرت معاذ ابن جبل بیٹھتے تھے, جب اس خوبصورت محفل پاک میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش بیٹھتے تھے, جب اس نورانی محفل میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر اور دو زانو پیچھے بیٹھ کر کبھی کبھی آنکھ کھول کر حضور کی زیارت کرتے تھے, اور جب اس مجلس پاک میں حضرت ابو عبیدہ جیسے امین الامت لوگ بیٹھتے تھے, اور جب اس مجلس پاک میں حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگ جن سے حضور تنہائی میں بیٹھ کر راز کی باتیں کرتے تھے, اس مجلس پاک کے حسن کو, اس کی کیفیت کو, اس کی نزاکت کو, اور مسجد وہ والی مسجد جس کی بنیادوں میں خود رسول پاک نے دست مبارک سے اینٹیں رکھی ہوں, جس میں جھاڑو حضرت بلال دیتے ہوں, جس میں تزئین و آرائش کا کام حضرت عثمان غنی کرتے ہوں, جس مسجد مبارکہ میں چراغ حضرت تمیم داری جلاتے ہوں, پتہ نہیں کیا منظر ہوگا, پتہ نہیں کیا رنگ ہوگا. مجھے لگتا ہے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے نیچے جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے صبح قیامت, جب ان کا روضہ اطہر کھلے گا
اور جنہوں نے عمر گزار دی ان کی نعت پڑھتے، اور جن کے لمحے بیتے ان کی یادوں میں نعرے لگاتے، اور جن کی صبح شامیں ان کا ذکر سن سن کے رو رو کے آنکھوں کا وضو کرتے گزری۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو بتاؤ نا دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور دیکھنا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمارے استاد تھے مولانا تحسین رضا صاحب محدث بریلوی، ان کا شعر ہے بڑا انوکھا، وہ فرمایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت۔ دیکھیں نا، غلام کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو، کبھی ان کا چہرہ نظر آئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تو کہا وہ تو جشن کا دن ہوگا جس کو کہتے ہیں قیامت، اور حشر جس کا نام ہے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ ہم تو جشن منائیں گے کیونکہ زیارت نصیب ہو جائے گی، ہم تو جشن منائیں گے کہ حضور کے جلوے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔